तो बात करेंगे रजब बट। ईमान यहाँ पे बेचारी बैठी है, ना साफ़ कपड़े पहनती है, ना मुंह धोती है, ना सजती है, ना संवरती है। क्यों भाई? शोहर जो है वो दुबई में बैठा हुआ है बेचारा है। तो अगर बीवी अच्छे कपड़े पहन लेगी, खुशबू लगा लेगी, सजेगी संवरेगी या लिपस्टिक लगा देगी, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो कितनी बेवफा औरत है, कितनी बेशरम औरत है। शोहर जो है वो यहाँ से मफरूर है, इश्तिहारी हुआ है बेचारा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं। और बीवी देखो कितनी बदतमीज़ है, कितनी बेशरम है, कितनी बेवफा है कि लिपस्टिक लगा के बैठी है, साफ़ सुथरे नए कपड़े पहन के, इसको शर्म नहीं आती। ठीक है, औरत की ज़िंदगी ये है जी। और दूसरी तरफ हमारे रजब भट्ट साहब, जिनके लिए लोग यहाँ पे रो रो के मर रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग मतलब कि घर वाले जो हैं वो रोज़ाना नौटंकी करते हैं कि हाय साड़ा पुत्र, हाय साड़ा पुत्र। वो जनाब अली वहाँ पे अयाशियाँ कर रहे हैं और वो चंद चढ़ा रहे हैं वहाँ पे कि जिन लोगों ने इसके साथ हमदर्दियाँ की, जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, अगर उनमें ज़रा सी भी अकल होगी ना तो वो अपने इस अमल पे पछताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि गरीबों तुम लोग पैकेज दिखा के सिर्फ रजब की वीडियो को एंजॉय करो और वो आपके मतलब आपका वॉच टाइम लेके, व्यूज़ लेके वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और उसके अंदर वो तब्दीलियाँ मैं देख रही हूँ, वो तब्दीलियाँ मैं देख रही हूँ कि मतलब इस्तग़फ़ार पढ़ने को दिल करता है। ठीक है, यहाँ से वो एक दफ़ा जो बड़ी संगीन है, वो कहता है मुझ पे वो लगी है, खुद पे लगा के खुद मफरूर हुआ है, अपनी मर्ज़ी से मफरूर हुआ है। हालांकि जो सच्चा बंदा होता है उसको भागने की ज़रूरत नहीं होती, सबको पता है कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन जानबूझ के ये सब कुछ कर करा के यहाँ से भागा और वहाँ पे जाके याशियाँ कर रहा है और यहाँ पे बीवी सड़ रही है। ठीक है जी, इस पर बात करेंगे वो जो छोटी बच्ची थी, रुमैसा क्या नाम है, जो इसका दिल था, जिगर था, जान थी, सब कुछ था, उसको पीछे बुखार हो गया जी, वो रो रही है, उसने हंगामे बर्पा किए हुए हैं। लेकिन जब से वो गया है ना, कुछ ज़्यादा उसने जिक्र नहीं किया, स्पेशली जब से आयत आई है ना, आयत के आने के बाद मोहतरम बिल्कुल ही रुमैसा को भूल भाल गए हुए हैं जी। तो इसका मतलब है कि रुमैसा भी इसके कंटेंट का हिस्सा थी। ठीक है, जिस तरह रजब और हैदर इसके कंटेंट का हिस्सा है। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे जी, टैटू बनवा लिया, टैटू चले बनवाया, वो अब इसका मामला है, क्योंकि टैटू अगर पक्का बनवाया है तो ठीक है, वो तो सख्त गुनाह है एज ए मुस्लिम। और अगर वैसे बनवाया कि भाई जो पानी से उतर जाएगा तो वो एक अलग बात है। अब मुझे नहीं पता, इस पर मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही कि भाई वो पक्का बनवाया है कि नहीं, और इसने फिर से एक दफ़ा गलत काम किया है। अगर तो पक्का बनवाया तो उसमें क्या जी, शादीशुदा लोग होते हैं ना, वो अपनी बीवियों की पिक्चर रखते हैं पॉकेट में या अपने दिल में या मोबाइल में, या अगर उन्होंने टैटू बनवाने भी हैं तो ये एक अनोखा इंसान है जिसको एक शख्स से बहुत मोहब्बत है और वो है हैदर। ठीक है, उसकी पिक्चर इसने बनवाई है, तो मतलब ये किस तरह की दोस्ती है? ठीक है, माना दोस्ती है, लेकिन ये इस तरह की हरकतें करना, ये कहाँ की, मैं कहती हूँ कि कोई मुहज़्ज़ब लोगों की ये कोई निशानी नहीं है। ठीक है, इस पर भी बात करते हैं। तो दुबई में क्या क्या याशियाँ हो रही हैं और आगे क्या प्लान है, क्या वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस पर बात करते हैं। और बदनामी ज़माना जो एक शख्स है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे नहायत ही गंदी किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो स्टोरी से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उसके साथ आजकल बट साहब बड़े हैप्पी नज़र आते हैं। और उनके साथ खड़े होके एक बार फिर बहुत ही घटिया और बेहुदा किस्म की बात कर दीजिए, हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर दिया। कैसे, आगे चल के बताती हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले जी बात करती हूँ कि जब बट साहब आते हैं ना तो आपको और हमें इमोशनल करने के लिए थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। ओ हो, कपड़े बड़े औखे इस्त्री कीते ने, 15-20 मिनट लगा के अम्मा करती थी अम्मा। और ईमान के साथ तो टाइम बिल्कुल गुजारा ही नहीं है ना। ईमान को तो कख भी नहीं पता कि बट साहब को क्या खाना पसंद है, बट साहब को कब सोना पसंद है, कब उठना पसंद है। बट साहब अजीम शख्सियत जो हैं, सल्तनत पाकिस्तान के शहनशाह, उनको उनके कपड़े कहाँ पड़े हैं, उनकी जुराबें कहाँ पड़ी हैं, उनका ताज कहाँ पड़ा है, तो उसको तो कुछ भी नहीं पता। सारा कुछ जो है वालदा मुहतरमा को पता था, तो अब खुद पे पड़ी है तो बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं। बस एक दो जो क्लिप होते हैं ना, वो आप और हमें बुद्धू बनाने के लिए उसमें वो स्पाइसेस ऐड करके तो फिर जी चल, फिर गाड़ी उठाई और ये जा वो जा, लोंडे लपाड़े। जहाँ पे तो मैं कहती हूँ क्या लोफर लफंटर इसके दोस्त थे, कबूतरबाज, ठीक है, और मुफ्त खोरे, वहाँ पे उससे भी आगे एक हाथ बढ़ गया। तो जनाब अली खुद सारा दिन ऐश, सारा दिन खाने पीने, तरह तरह की खाने खाए जा रहे हैं, तरह तरह की याशियाँ की जा रही हैं, लेकिन पीछे बीवी जो है वो 3-4 महीने की शादीशुदा जो है, उसने बेवा वाला रूप धारा हुआ है। ठीक है, उसने बेवा वाला रूप धारा हुआ है। उसकी खुशियों के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, पैरे लगे हुए हैं। और अगर वो खुश हो गई, अगर उसने खुश होकर दिखा दिया, क्योंकि अम्मा और बहन तो रोती रहती है ना, ठीक है, तो अगर उसने खुश होकर दिखा दिया, वो भी ना रोई, तो वो भाई जालिम है, वो बेवफा है, सनम बेवफा है।
تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ بتائیں نا مجھے. کیا رجب بٹ صاحب جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کوئی انہوں نے روگ لگایا ہے؟ کوئی دکھی ہیں جو بیچارے بالکل گھر میں بند ہو گئے ہیں, کہیں آ جا نہیں پا رہے, کہیں گھوم پھر نہیں رہے, کھانا انجوائے نہیں کر رہے, سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو پھر بیوی پر کس چیز کی پابندی؟ اور اس کے اوپر دیکھ لیں آپ کہ آج جناب علی نے ڈوگر کو کہہ دیا ہے کہ تم سب کو میں یہاں بلا لوں گا, لیکن بیوی کب آئے گی؟ بیوی کے لیے ویزے بند ہیں, فیملی ویزے بند ہیں, لونڈو لپاڑوں کے لیے ویزے کھلے ہیں. بھائی کیا انصاف ہے, میں کہتی ہوں بھائی. اچھی میں اب کیا کہوں ایمان صاحبہ, آپ کی قسمت, آپ نے خود اپنے لیے ہیرا چنا تھا, آپ بیٹھے رہے ہیں اماں کے گھر. اس کے بعد جناب علی وہ رمیسا جو ہوتی تھی ہیں, اس کے ہونٹوں کے اوپر کس کرنا, کبھی اس کو گود میں اٹھانا, کبھی کچھ, وہ اس کے کانٹینٹ کا ایک بڑا مین پارٹ تھا. جب سے وہ آیت بچی آئی, اللہ اس کی نصیب اچھے کرے, تو ہر بات میں آیت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ بھائی اس کی بہن نے آلریڈی اس کو بتا رکھا ہے کہ میں بڑی جیلس عورت ہوں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں. تو اب ظاہری بات ہے, اب سب سے پہلے اس کی بیٹی بھی ہوگی. اب رمیسا سے پہلے اگر اس نے رمیسا کا نام لے لیا اور آیت کا نہ لیا, ٹھیک ہے, یا رمیسا کا پہلے لے لیا تو بھی مسئلہ ہے. تو لہٰذا آج کل وہ صرف آیت کا ہی نام لیتا ہے. تو ویسے تو کہتے ہیں نا لوگوں نے مجھے چونا لگایا, میں کہتی ہوں اس نے پورے پاکستانی عوام کو چونا لگایا. اس نے غربت کے رونے رو رو کر اس نے آج یہ خود ارب پتی بن گیا ہے, اور غریب لوگوں کو اس نے اپنی فیملی بنایا ہوا ہے. جی فیملی, تو کبھی کہتا ہے اس کو فالو کر لیں, کبھی کہتا ہے اس کو فالو کر لیں, اور اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ میری فین فالوئنگ ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دبئی میں آئیں, جب بڑے ہوں, لیکن اچھے طریقے سے آئیں, میری طرح نہ آئیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ بھائی اس نے خود بھی بول دیا ہے, اور اتنی چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں. تو یہ کس چیز کا گھمنڈ ہے, کس چیز کا؟ اس کو کوئی سینسیبل بندہ, پڑھا لکھا بندہ اس کی ویڈیو کو نہیں دیکھتا. تو اب بات کرتے ہیں جی کہ اس نے ایک ٹیٹو بنوایا ہے, اس کے دوست کا, ادھر کا, اس کی پکچر ہے دونوں کی. اب مجھے نہیں پتا وہ ٹیٹو کس طرح کا ہے, مطلب واش ہونے کے بعد اتر جائے گا. اگر تو وہ پکا ہے تو پھر تو اس نے ایک اور بڑی غلطی کر دی ہے, بہت سخت گناہ ہے یہ. ایز اے مسلم اس طرح کی حرکت ہم نہیں کر سکتے, اللہ بہتر جانتے ہیں جی. لیکن بھئی یہ تو بٹ صاحب ہے نا, ان کے تو سارے گناہ بھی ثواب ہیں, کیونکہ بھئی ان کی جو فین فالوئنگ ہے نا وہ چھوڑے گی نہیں. پھر ہم اگر کچھ کہیں گے تو اس کی ہر چیز پہ اس کا ساتھ دیے جا رہے ہیں اندھوں کی طرح. ان کو مطلب کہ وہ کچھ بھی کہہ دے ان کو, وہ بس گھی اور شکر, اس کے منہ سے تو بس یہ کہتے ہیں نا کہ بری بات کبھی نکلی نہیں ہے. کیا کریں بھئی, دین کی کمی. اب جی کیا کیا اس نے کہ وہ جو اس کا دوست ہے ندیم نانی والا, سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے. ظاہری بات ہے, انسان جیسا خود ہوگا اسی طرح کے دوست بھی ہوں گے نا. اپنے جیسا اس نے ڈھونڈ لیا, تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے کہا ہے کہ اس کے لیے نا ہمیں ایک عدد رشتہ چاہیے, لڑکا بڑا خوبصورت اور مالدار ہونا چاہیے, اور جتنا مطلب امیر ہونا چاہیے, اور اس کو سارے کام آنے چاہیے, ہانڈی روٹی کپڑا جوتا سب واش کرنا آنا چاہیے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ندیم نانی والا کیا ہے, اور دبئی میں وہ کیا کر رہا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قوم لوط کی جو ایک وہ تھی, مطلب اس قوم کی جو ایک عادت تھی, اس کو یہ سریعام پروموٹ کر رہے ہیں, ہم جنس پرستی کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور پہلے بھی ڈکی کے ساتھ اس طرح کی کئی حرکات میں یہ ملوث رہا ہے ندیم نانی والا. اس پہ میں نے کئی بار پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں. جب رجب کی شادی تھی, جب اس نے رجب کی شادی پر ڈانس کیا تھا اس ٹائم بھی, اور جب اس نے پھولوں والی کرتی پہنی تھی اس ٹائم بھی, تو مطلب کہ بٹ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہیں. تو پھر اگر بٹ صاحب اس کو لڑکے کی ضرورت ہے تو لڑکا تو آپ بھی ہیں پھر, اس کا مطلب ہے آپ بھی اس کو یوز کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے نا, کیونکہ اس کے بارے میں تو سب یہی کہتے ہیں, اس کو تو لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو لڑکا ہی چاہیے. آپ نے سچ بولا ہے, لیکن آپ بولنے سے پہلے تولتے نہیں ہیں, اور آپ بول دیتے ہیں, اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی میں کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں. ایز اے انفلوئنسر آپ پہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن جی آپ کی آڈینس ہے نا, وہ ہر حال میں آپ کو پیار کرتی ہے, اس لیے آپ کے سارے گناہ معاف ہے. آپ کچھ بھی کریں. تو میری معلومات کے مطابق یہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا جی, یہ آگے یورپ جائے گا اور وہیں پہ اپنا ٹھکانہ بنائے گا. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا, یہ ساری حرکتیں جو اس نے کی ہیں صرف اسی لیے کی ہیں. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے اس لیے کیا ہے یہ سارا کچھ, جو ڈرامہ رچایا اس نے 295C کا, تو یہ بس اب چند دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور یہ آگے جائے گا, اور یہ اسی مقصد سے سارا کچھ کیا گیا تھا. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے تمام ٹک ٹاکرز کے لیے, تمام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی, جو اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ واپس آ جائے. ابھی بھی ایک لڑکا, شکیل نامی لڑکا جو ہے, اس نے اس کے لیے فرق کھوکر سے بات کی, اور اس سے کہا کہ بھئی آپ اس کو معاف کر دیں. تو فرق کھوکر نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق ہوں, اور یہ ایک ماں باپ کا بیٹا کھلوتا, اور اس کی ماں میری ماں اور اس کی بہن میری بہن کی طرح ہی ہے, اور میں نہیں چاہتا اس کو کوئی نقصان ہو. تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وکلا سے بھی بات ہوئی ہے, علماء کرام سے بھی, اور اس کے آنے کے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں. شکیل نامی جو ہے وہ شاید ٹک ٹاکر ہے. تو ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا
کہ بھائی تمہیں بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ تم جب بولتے ہو تو تم کیا بول رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں بھی کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ لیکن یہ جتنے بھی لوگ کوششیں کر رہے ہیں نا، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں کہ ان کو پچھتانا پڑے گا۔ ایک دن آئے گا کہ آپ اپنا سر پیٹیں گے کہ ہم نے کس بندے کو سپورٹ کیا، کس بندے کو ہم نے فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچایا۔ آپ بھی اس کے گناہ میں پھر اپنے آپ کو برابر کا شریک جو ہے نا، وہ آپ کو ٹھہرائیں گے خود کو آپ خود، ٹھیک ہے۔ اس بندے کو کوئی گلٹ نہیں ہے، اس بندے کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور اس بندے کی جو وہاں پہ جس طرح کی یہ لائف وہاں پہ گزار رہا ہے، اس سے بالکل بھی یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو اپنے ملک چھوڑنے کا، اپنی فیملی چھوڑنے کا کوئی بھی رنج ہے، غم ہے، کیونکہ اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ میں آگے ترقی کرتا جا رہا ہوں۔ اور جب تک وہ ترقی کر رہا ہے نا، تو یہ چیزیں، کیونکہ دیکھیں گھر سے دور جب عیاشی میں انسان ہو نا، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کی زندگی آسان، اس کی زندگی آسان ہے۔ تو یہ بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، پھر ان کے لیے کوئی نہیں۔ وہ جو بھی آپ کو دکھاتا ہے صرف اور صرف چند سیکنڈ کا ایک کلپ ہوتا ہے، صرف آپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے اپنی آڈینس کو، کیونکہ وہ اس کے کانٹینٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو غریبوں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ صرف ان یوٹیوبرس کی پھڑکیں بڑکیں دیکھنے کے لیے ویلے بیٹھے ہیں، خود کوئی ہاتھ پاؤں نہیں چلا رہے، خود کوئی محنت نہیں کر رہے۔ اٹھیں، اپنے گھر سے نکلیں، ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑیں اور اپنا فیوچر بنائیں، کوئی محنت کریں، کوئی اسکلز سیکھیں، اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ انہی لونڈوں لپاڑوں کے چکر میں پڑے رہیں گے تو آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی خوشحال نہیں بنا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہماری جنریشن کو تباہ کرنے کی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔